جی ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے اہل ایمان جو اس وقت ایمان لا رہے تھے ان کی کچھ صفات یہاں پہ گنوائی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کر رہے ہیں، ہدایت قبول کر رہے ہیں اور بنا دیکھے اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں، اور یہ کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہے۔ جو کچھ ان کی طرف پہلی کتابوں کی صورت میں وصول ہوا تھا اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، اور جو کچھ اب جو ہے نا اس وقت نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے آخرت پہ بھی یقین کے ساتھ مانا آخرت کو، اور یہ ہمیشہ سے ہدایت پہ رہے ہیں پہلے سے بھی، اور اب جب یہ ہدایت سامنے آ گئی ہے تو اس کی طرف یہ لپکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو یہاں پہ کامیاب ترین جو لوگ ہیں ان میں سے جو ہے نا کاؤنٹ کیا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس دعوت کا انکار کرنا ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انذار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پہ لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کے لیے آخرت میں ایک بڑا عظیم عذاب ہے۔ اس کے بعد انہی لوگوں میں سے یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ظاہر ہے مدینہ کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور اہل یہود کی لیڈرشپ ہے، یہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، یہ لیڈرشپ انہوں نے تعصب میں آ کے، انانیت میں آ کے، ضد میں آ کے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ان کے لیے بڑے سخت ترین قسم کے الفاظ آئے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ یہ تمہید ہے۔ تمہیدی جو کلمات ہوتے ہیں صورتوں کے اندر، وہ آگے چل کے جب مضامین کھلتے ہیں تو اس میں جا کے واضح ہو جاتے ہیں کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو آپ کو یہ انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ جو سخت الفاظ کہے گئے ہیں آگے چل کے جب ہم دیکھیں گے تو ہم دوبارہ پیچھے لوٹ کے مڑ کے دیکھیں گے کہ یہ جو مقام تھا اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ انہی لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اس اناد ہٹ درمی پہ تو نہیں کھڑے ہوئے، اس دشمنی پہ تو نہیں کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے کچھ اور رویہ اپنایا ہے۔ وہ ایک سیاسی چال بازی ہے، اور یہ رویہ حسد پہ مبنی ہے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ چاہتے تو یہ بھی وہی کچھ ہی ہیں جو کچھ ان کے دوسرے بزرگ جو انکار کر بیٹھے ہیں، چاہتے یہ بھی ہیں کہ کسی طریقے سے اس دعوت کا راستہ روکا جائے، اس کا کلا کما کیا جائے، لیکن انہوں نے ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا اپروچ اختیار کی، وہ ہے مصالحت کی۔ وہ مصالحت کی تجویز یہ لے کے آئے ہیں کہ یہ لوگ جو نئی دعوت کے ساتھ اٹھے ہیں، یہ ان کی نبوت کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ نبوت بنی اسماعیل ہی کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے جو فریق ہیں، دوسرے جو گروہ ہیں جو کہ مدینہ میں موجود تھے، جیسے کہ یہود ہیں یا اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ تو ان کے مذہب کو نہ چھیڑا جائے، ان کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے، اور اپنی دعوت کو ہم تک جو ہے نا نہ پہنچایا جائے بلکہ اپنے تک محدود رکھا جائے۔ تو یہ وہ چال تھی جس کے لیے یہ لوگ آگے بڑھے، اور ظاہر ہے جب اس طریقے سے آگے بڑھے تو وہ اس انداز میں بڑھے ہیں کہ ہم بھی الہامی کتابوں والے ہیں، ہم بھی اللہ کی کتاب کے جو ہے نا وارث ہیں، ہم کو بھی ایک مقام، ایک حیثیت کو جو ہے نا تسلیم کیا جائے، ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہم بھی اہل اسلام ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم اپنی کتابوں کو ماننے والے ہیں، اپنے نبیوں کو ماننے والے ہیں، اور آپ کے حوالے سے بھی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ بنی اسماعیل کے لیے، دوسرے عربوں کے لیے ہوں گے، ہمارے لیے نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ یہ چیز یاد رہنی چاہیے کہ یہ جو نقطہ نظر انہوں نے اختیار کیا تھا، یہ کوئی نقطہ نظر آج کے دور میں بھی کوئی اجنبی نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی اہل کتاب یہود مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور آج کے دور میں بھی عیسائی مانتے ہیں۔ یہ پچھلی صدی کا واقعہ ہے کہ پوپ نے ویٹیکن سٹی میں اس چیز کی اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جو ذات ہے، اس کو ہم نبی مانتے ہیں لیکن عربوں کے لیے مانتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانتے۔ تو گویا کہ یہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں۔ اب تو ظاہر آفیشلی مان لیا، لیکن یہ ہر دور میں رہے ہیں۔ اس دور میں بھی جب کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس دور میں بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے، اور انہی کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔
یہ لوگ شکور صاحب معذرت کے ساتھ تھوڑا میں آپ کو وہ کر رہا ہوں، یہاں پہ کوشچن ہے، آپ نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ روک کے جو ہے نا کویشچن کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے خیال میں آگے کوئی آیت ہے جس میں یہود و نصارہ کا ذکر ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس میں سے اچھے ہیں اور جو اللہ پہ وہ رکھیں اور اچھے کام کرے تو ان کے لیے اللہ کے پاس ان کا حساب ہے، یعنی کہ وہ اس کے حساب سے جج کیے جائیں گے۔ جی تو جی ہمارا ان جنرل کیا رویہ ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ جو ہے، اگر وہ ایز اے کامن مین اگر ہم دیکھیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو مانتے ہیں ایز اے ہیومن نیچر کہ جی ٹھیک جی ہے سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہم اپنے آبا و اجداد کو فالو کریں گے، جو ہمارا جو مذہب تو ایک ہی چلا آ رہا ہے، تو اس کو ذرا یس ایک جنرل طرح سے آپ کلیریفائی کر دیں گے۔ جی اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ یہ جو سورہ ہے، سورہ بقرہ سے آغاز ہوتا ہے اور سورہ مائدہ تک جاتا ہے، یہ ایک ہی گروپ ہے صورتوں کا، اس میں ان کے وہ تمام رویے آ جائیں گے۔ ابھی تو بالکل تمہید ہے، تمہید میں ہی ساری چیزیں کھول بیٹھیں تو پھر میرا خیال ہے مضمون کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ جس جگہ پہ آئیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے، وہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ جن جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عیسائیوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ انتہائی نرم دل لوگ ہیں، یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں قرآن سنتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ ان کی رقیق القلبی، ان کی دل کا سافٹ ہونا، یہ اس کی علامت ہے۔ قرآن مجید نے بڑا ہائی لائٹ کیا اس چیز کو، اور ایسے ہی جو ہے نا یہودیوں کے بارے میں آگے چل کے سورہ النساء اور سورہ آل عمران میں دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو اہل یہود ہیں ان کے لوگوں کی بھی بڑی تعریف کی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ یہ بھی سچے مسلمان ہیں۔ سچے مسلمان یہ کہ راتوں کو اٹھ کو یہ اللہ کا جو ہے نا نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کی بڑی تعریف کی ہے سورہ آل عمران میں۔ لیکن جس جگہ ہم وہاں پہنچیں گے، ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو ہم اس کو بڑی تفصیل سے دیکھیں گے، اس کی جزیات تک جو ہے نا اتریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے اس کو ایک سمرائز کر کے اپنے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی جی بالکل انشاءاللہ، اور وہ بھی طرح واضح کر دیا گیا کہ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، جو ہمارا جی جنرل وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، جی یہ ایک ایک چیز آ جائے گی، جہاں جی آئے گی تو وہاں پہ ہم اس کو نظم ہی کی روشنی میں وہاں ان کو کھولیں گے۔ ابھی جو چیز متعلقہ ہے انہی پہ جو ہے نا فوکس کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ چیزیں اسکیٹرڈ کر دیں نا تو وہ پھر پھیل جاتی ہیں، پھر ان کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو چیز جس جگہ کی ہے وہاں پہ ہی فوکس کر کے وہ چلیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، اور اب بھی جو پڑھ رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ تو ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے ان کے اندر ایک مرض ہے حسد کا، اور یہ حسد ہی کی بیماری میں آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کا راستہ روک رہے ہیں۔ اور ان کا مضمون جا کے آیت نمبر 16 پہ ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے جو ہے نا ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے۔ تمثیل جو بیان کی جا رہی ہے بڑی دل نواز قسم کی ہے، اور اس پہ غور و فکر کیجیے گا میرے ساتھ۔ آئیں شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تمثیل اور تشبیہ جو ہے نا، یہ دو الفاظ ہماری لٹریچر میں بھی بڑا استعمال ہوتے ہیں، اردو پڑھیں انگلش پڑھیں ہر جگہ جو ہے نا یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تشبیہ کیا ہے اور تمثیل کیا ہے؟ کیونکہ آگے جو چیز آ رہی ہے یہ تمثیل ہے، اور یہ چیز واضح کرنا پہلے ضروری ہے کہ یہ اپنی نوعیت میں لٹریری جو ٹولز ہوتے ہیں نا، ڈیوائسز ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی لٹریچر کے اندر، وہ کئی پہلو اپنے اندر لیے ہوتے ہیں، کئی اسالیب لیے ہوتے ہیں، بات کو بیان کرنے کے اس کے اندر طریقے بیان کیے گئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی تشبیہ اور تمثیل بھی بات کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تشبیہ، تو یہ جیسے ہم کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ شیر کی طرح بہادر تھے، یا کوئی اور مثال لے لیں، جیسے کہیں کہ بچہ چاند کی طرح حسین ہے، تو آپ محض یہ سے کہہ سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا حسین ہے یا علی جو ہے نا بہادر ہے، لیکن وہ بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ جب اس کے ساتھ کسی کی مثال دے کے آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ چیز نمایاں ہو جاتی ہے۔ بچے کا حسین ہونا، خوبصورت ہونا وہ اپنی جگہ،
لیکن یوں ہی چاند کی مثال دیتے ہیں تو ہم یہ تشبیہ کا اسلوب اختیار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اب آپ سننے والا اور کہنے والا چاند کا حوالہ دے گا تو چاند کا خوبصورت ہونا ایک مانی اور جانی اور پہچانی ہوئی چیز ہے، اس میں پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. یوں ہی آپ تشبیہ دے کے بات کرتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. ایسے ہی علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو شیر کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں شیر کی جرت بہادری کے پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں. یہ تشبیہ ہی کا جو ہے نا یہاں پہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے. ایسے ہی شاعر حضرات بھی جو ہیں وہ بھی اس تشبیہ کو، تمثیل کو جا بجا استعمال کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک شعر رکھتا ہوں: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. یہاں آپ دیکھیں تو زندگی کو ایک طوفان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. طوفان کا تصور آتا ہے ہماری ذہنوں میں، تو وہ جو تصور ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز ہے. تو اس طوفان میں اندر جو چیزوں کی اکھاڑ بچھاڑ ہوتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہیں، ایسی ہی زندگی کے اندر فریز یعنی نشیب و فراز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں. تو یہ مشکلات ہیں جن کے ہاتھوں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں ہم مر چلے. تو ایسے ہی جو ہے نا یہ تشبیہ کا پہلو جو آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ کسی ایک پہلو کو نمایاں کرنا ہوتا ہے، کسی ایک وصف کو، کسی ایک صفت کے پہلو کو، ایٹریبیوٹ کو نمایاں کرنا ہوتا ہے. جیسے یہ کہا کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے یا بچہ چاند کی طرح حسین ہے، تو یہ حسن کا پہلو ہے جو بچے میں نمایاں کیا گیا. ایسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی بہادری کا ایک پہلو ہے، ان کی ذات میں اور بھی بہت سارے پہلو ہوں گے. تو تشبیہ میں کسی خاص پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے، جبکہ تمثیل کیا چیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی تشبیہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایک پورا واقعہ ہوتا ہے، ایک پوری صورتحال ہوتی ہے. ایک پوری صورتحال کو دوسری صورتحال کے ساتھ جو ہے نا وہ تشبیہ دی جاتی ہے. تو جب ایک پوری صورتحال کو دوسری صورتحال کے ساتھ یعنی تشبیہ دی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر اب تفصیل ہو گئی. جب تشبیہ بذات خود تشبیہ ہوتی ہے تو ایک خاص پہلو ہوتا ہے. تمثیل کے اندر پوری کی پوری صورتحال آ جاتی ہے. صورتحال کا جو اس کے اندر واقعات ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں، اس کی جو جزیات ہوتی ہیں، اب ہم جزیات کو جزیات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرتے. تمثیل کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو جزیات ہوتی ہیں، انڈیویجولز جو اس کے اندر چیزیں بیان کی گئی ہوتی ہیں، وہ پھر ہم ایک صورتحال کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں دوسری صورتحال کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایک ایک کے ساتھ ہم کمپیریزن نہیں کرتے. اس کو تمثیل کہتے ہیں، اور یہ جانی پہچانی سی مانی ہوئی چیز ہے. ہر لٹریچر کے اندر انگلش، اردو، عربک ہر جگہ ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس چیز کا لحاظ رکھا ہے. یعنی تشبیہ اور تمثیل کے اندر جو فرق ہے آپ کے سامنے رکھا، اور تمثیل کی جو جزیات ہے ان کا جب کمپیریزن کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ اوورآل جو امپیکٹ پڑتا ہے اس پہ ہم جو ہے نا فوکس کرتے ہیں. تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تمثیل ہمارے سامنے رکھی ہے قرآن مجید نے، یہ ہے کیا ہے. یہ تمثیل ایک نہیں بلکہ دو ہیں. آغاز جس چیز سے ہوتا ہے، یہ تمثیل ان لوگوں کی ہے جس کے بارے میں ہم آیا نمبر پیچھے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ آیت نمبر 6 کے بارے میں پہلی تمثیل ان کے بارے میں ہے. پہلی تمثیل ان کے بارے میں جب یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عناد کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، ہٹ درمی کے ساتھ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور ان کی تمثیل یہاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا، یعنی روشنی کی، آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب ماحول روشن ہو گیا، ارد گرد ماحول جو تھا وہ روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، ان کی بصارت کو سلب کر لیا، یعنی ان کو روشنی دیکھنے ہی نہ دی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، ظلمات میں، تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں، یعنی وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں.
سمن جب لفظ آتا ہے تو جمع ہے اسم کی، اس کا معنی ہوتا ہے بہرے ہونا۔ بہرے ہونا یعنی کانوں کی سننے کی صلاحیت کا سلب ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اس کے بعد ہے کہ بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد امیون اعمیٰ کی جمع ہے، اس کا معنی یہ کہ انسان آنکھوں کی صلاحیت سے یعنی اس کی ختم کر دی گئی ہے دیکھنے کی صلاحیت، تو اندھا پن جو ہے اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ پہلا ہے۔ آگے او کا جو لفظ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تمثیل دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ کہ اندھیرا ہے، اندھیری رات ہے، گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اس میں لوگ انتظار کر رہے ہیں، کوئی قافلہ ہے۔ یعنی اس پوری جو واقعہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اندھیری رات ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی روشنی ہمیں نظر آئے، روشنی نظر نہیں آ رہی۔ ایک شخص نے ہمت کر کے اپنی جرت کے ساتھ کچھ لکڑیاں کٹھی کی، کٹھے کرنے کے بعد الاؤ جو ہے وہ جلایا، آگ جلائی، اور آگ جلائی، اور آگ اس نوعیت کی تھی کہ اس نے ارد گرد کے جو سارے علاقہ تھا، ایریا تھا، اس کو روشن کر دیا، روشن کر دیا۔ یہاں سے جس شخص نے ہمت کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور کس چیز کے ساتھ جو ہے نا روشن کر دیا، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ حق آ گیا، واضح ہو گیا، ان کے سامنے کھول دیا، روشنی چار سو پھیل گئی۔ یعنی گٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جو اس وقت مذہب کی جو صورتحال تھی، جو اس وقت شرک جس طریقے سے پھیلا ہوا تھا، وہ ظلمات ہے، اور اس ظلمات کے اندر، اندھیروں کے اندر قرآن کی روشنی آتی ہے۔ اس نے ماحول کو اب روشن کر دیا ہے۔ جب ماحول کو روشن کر دیا تو ہوا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو روشنی مل گئی، جیسے صحابہ اکرام کو مل گئی، سورہ کے شروع میں بتا دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو روشنی نہیں ملی، اور نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس تمثیل کے اندر بتاتے ہوئے کہا کہ ذہب اللہ بنورہم، کہ اللہ نے خود آگے بڑھ کے ان کی روشنی، آنکھوں کو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو سلب کر لیا، اس کو سلب کر لیا۔ جی، تو یہاں پھر جو ہے نا فائل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہم اس کا کمپیریزن کریں ان آیات کے ساتھ جو آیت نمبر 6 کے اندر تھیں، تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ وہاں پہ کہا گیا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور یعنی پہلے ختمہ کا لفظ بولا، مہر لگا دی، اور آنکھوں کے لیے کہا کہ پردہ ڈال دیا۔ اب آپ اس چیز کو یہاں کمپیئر کریں گے تو وہی صورتحال آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئے گی۔ یعنی ان کی دیکھنے کی جو صلاحیت تھی وہ سلب ہی کر لی۔ کیوں کر لی؟ اس لیے کہ وہ اس روشنی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہاں پہ بھی ہدایت و ضلالت کا قانون ہے۔ ہدایت و ضلالت کا قانون اس شروع کی آیات کے اندر بڑا واضح ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت اگر وصول کرنا چاہتا ہے تو پہلے جو اس کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر ہدایت ہے اس کا اعتراف کرے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ کہ یہ کہ وہ ان جانی مانی چیزوں کا اعتراف کرے، اعتراف کرے کہ حق ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، بدی ہوتی ہے۔ جب وہ ان چیزوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو یقیناً وہاں پہ اللہ کی ذات بھی ہے، اس کا بھی اعتراف کر لیتا ہے۔ تو آگے اس کے بعد انبیاء اکرام کی جب دعوت آتی ہے تو وہ اس کو بھی آگے بڑھ کے لپک کے قبول کر لیتا ہے، اس کے سامنے کوئی تعصب جو ہے وہ حائل نہیں ہوتا۔ یعنی انسان نے خود چل کے آگے بڑھ کے اس چیز کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ نبی کی ذات ہو، وہ اپنی پوری کوشش کر کے حق کو واضح کر دے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی وحی کے ذریعے سے قرآن جیسی کتاب اتار دے، اور اس کتاب کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے حق کو حق واضح کرنا اپنے تمام پہلوؤں سے جزیات کے ساتھ وہ واضح کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ اپنے مخاطبین میں سے وہ لوگ جنہوں نے آنکھیں بند کر لیں، جو تعصب میں کھڑے ہو گئے، کیا ان کی آنکھیں کھولی جا سکتی ہیں؟
پاسبل نہیں کھولی جا سکتی۔ یعنی یہ ہمارے اپنے محاورے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو تو جگانا آسان ہے، لیکن جو شخص جاگتا چلتا پھرتا سو جائے اس کو ہم کیسے جگائیں؟ ایسا یہ ہمارے اپنے محاورے ہیں، اپنی زبانوں کے محاورے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے نا پہلو کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں، ان کے دل و دماغ ہیں، دنیا کے معاملات میں تو وہاں یہ سب جو ہے نا چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن یوں ہی ان کے سامنے حق آیا تو حق اپنی اناد اور دشمنی کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے، اپنے دل و دماغ سے اس نور کو سلب کروا بیٹھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات فاعل ہونے کی حیثیت سے بات کر رہی ہے، گویا کہ وہ جو اللہ کی سنت ہے ہدایت و ضلالت کی صورت میں یہاں نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی اللہ کی، کسی نبی کی نظر جو ہے نا وہ انسانوں کو بدل دیتی ہے انہی انسانوں کو جو انسان بدلنا چاہتے ہیں، انہی کی جو ہے نا شخصیات بدلتی ہیں، لیکن جو لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہاں نبی ہی کی حیثیت یعنی جیسی شخصیت کیوں نہ ہو، قرآن جیسی کتاب ہی کیوں نہ ہو، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہرگز نہیں بدل سکتے، وہ اپنے اسی اناد ہٹ درمی پہ ہی کھڑے رہیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ گمراہی کیونکہ انہوں نے اپنے لیے خرید لی، اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا اور حق کے مقابلے میں عناد کی جگہ پہ، دشمنی کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، تو اب ان کے پاس یہ ہٹ درمی، یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہ روشنی نہیں ان کو مل سکتی۔ اور وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، یہ اس چیز کا تبصرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ کہ کیونکہ انہوں نے اپنے گنگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، یعنی گنگے ہیں یہ کہ سن نہیں سکتے اس حق کو سننے کی صلاحیت ان کے ہاں ختم ہو چکی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ گنگے ہیں یعنی ان کی زبانوں سے حق بیان کرنا اب پاسبل ہی نہیں رہ گیا، یہ صلاحیت ان سے سلب کر لی گئی ہے۔ اندھے ہیں، یہ حق ان کو اب دکھائی بالکل نہیں دیا جائے گا، تو یہ اس پہلو سے اندھا پن ان کا جو ہے نمایاں کیا گیا۔ لا یرجعون، تو اب آپ اے نبی محترم جو کچھ بھی کر لیں ان کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے یہ ایک سٹانس ہے، ایک نقطہ نظر ہے، اپنے بارے میں اختیار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی آگے بڑھ کے ان کے دل و دماغ پہ مہر لگا دی ہے۔ اب یہ حق ان کے دلوں میں نہیں اتر سکتا۔ اترنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اس چیز کا اعتراف کریں کہ ہمیں خود یہ کام کرنا ہے، ہم یہ چیز اب ان کے دل و دماغ میں انڈیل نہیں سکتے۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوسری تمثیل کی طرف۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا اس کی مثال ایسی ہے۔ اب دوسرا گروہ تھا جو انہی میں سے منافقین یہود ہیں، انہی کو لے لیا کہ یہ جو مثال پیش کی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو۔ سیب کا جو لفظ آتا ہے یہ بادلوں کے لیے بھی آتا ہے، ان بادلوں کے لیے جو بارش سے لدے ہوئے ہوں اور سامنے واضح نظر آ رہا ہو کہ ابھی کسی وقت بارش ہونے والی ہے، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو موسلادھار بارش ہوتی ہے ان بادلوں سے بارش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ بارش ہی کے لیے یہ لفظ استعمال ہو گیا۔ اور آسمان سے بارش ہوتی ہے تو گویا یہ اشارہ کر دیا گیا کہ یہ قرآن مجید جو ہے آسمانی ہدایت لے کے آ رہا ہے، اور اس کے اندر رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس کے اندر جو ہے جو بارش ہو رہی ہے یہ اندھیری گٹائیں ہیں۔ اندھیری گٹاؤں سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ گٹائیں ہیں جو ظاہر ہے اہل ایمان، اسلام قبول کرنے والوں پہ اس وقت جو مشکلات پیش آ رہی تھیں ایمان قبول کرنے کے بعد، وہ پہلو نمایاں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے وہ ان مشکلات میں اترنا نہیں چاہتے تھے، اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، حق کو ماننا نہیں چاہتے تھے، تو وہ اس ظلمات سے جو ہے نا وہ ڈر کر رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ اس بارش کے اندر رعد اور برق بھی ہے۔ رعد کہتے ہیں
جو بجلی کی چمک ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے، جس میں خوف سا محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے رعد ہے، اور برق جو ہے نا جو بجلی گر جاتی ہے اس کے لیے برق کا لفظ آتا ہے۔ تو برق جو ہے وہ بجلی کا گرنا، رات جو ہے نا وہ کڑک اور چمکنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، یہ وہ وعدے ہیں، وہ ان کو وارننگز جو دی جا رہی ہیں قرآن مجید کی صورت میں، جیسا کہ پچھلے پیراگرافس میں ہم نے پڑھا، یہ وہ چیزیں ہیں، اور آگے بھی ظاہر ان لوگوں کے بارے میں بے شمار تفصیلات آئیں گی سورہ بقرہ کے اندر۔ تو یہ رعد اور برق، بجلی کی چمک اور بجلی سے یہ وعدوں کی صورت میں قرآن مجید نے جو ان کو خبردار کر رہا تھا، اور خاص طور پہ ان کو بتا رہا تھا کہ تمہاری اس پوزیشن کی بنیاد پہ تمہارا فیصلہ زمین پہ ہونا ہے، اور تمہاری حیثیت کو ہم نے اسی زمین پہ کلا کما کرنا ہے، آخرت میں جو عذاب ہونا ہے وہ اپنی جگہ ہونا ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے ایک طرح کی مزید مشکلات کا باعث بن رہی تھی، مزید الجھن کا باعث بن رہی تھی، ایک اذیت ناک صورتحال بن رہی تھی کہ قرآن مجید ہمیں اس طریقے سے تابڑ توڑ حملوں کی صورت میں ہمیں دنیا کے اندر جو ہے نا وارننگ دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے، تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے۔ تو یقیناً ظاہر ہے کہ ان کے ضمیر پہ ایک طرح کے ایک ہتھوڑے برس رہے تھے۔ یہ رعد اور برق جو ہے اس کی جو ہے نا یہاں پہ اگزامپل ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے دیے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ بجلی کی جو کڑک اور چمک ہے اس سے جو ہے نا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، حذر الموت یعنی موت کے ڈر سے، کڑک کے مارے جو اس وقت جو صورتحال تھی وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جب یہ وعدیں ان کے سامنے آئیں قرآن مجید کی تو انہوں نے سنی انسنی کر دی، سنی انسنی کر دی، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ غور و فکر کرتے، کچھ سمجھ نہ آنے والی چیز ہوتی تو بات کو آگے بڑھاتے، اس کا جواب دیا جاتا، ان کو سیٹسفائی کیا جاتا۔ انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ انہوں نے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیں، یہ کہ سنی انسنی کر دی۔ اس کی اہمیت جو ہے نا وہ نہیں جو کہ اہل ایمان کو جو ہے نا جس طریقے سے انہوں نے قبول کیا، یہ ان کا رویہ جب آپ پیچھے کمپیریزن کریں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جب جو ہے نا اسلام کی ان سے بات کی جاتی، کہا جاتا کہ تم بھی اسی طریقے سے اسلام قبول کرو جس طرح دوسرے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اس وقت جو قرآن کی آیات ان کو سنائی جاتی اس سے سنی انسنی کا جو ہے نا رویہ اختیار کر لیتے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طرف یہ بات منسوب کر کے کہی ہے، یہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر ہم اس کو پیچھے جو ہے نا جو آیات ہیں اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھیں تو آیت نمبر 15 میں آیا تھا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس وقت اپنی سرکشی کے اندر ٹھامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ان کی رسی جو ہے نا وہ بڑھائی جا، ان کو یعنی طول دیا جا رہا ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، یعنی ایک طرح کی مہلت دی جا رہی ہے۔ قانون ہدایت و ضلالت میں اگر کچھ لوگ انکار کر بیٹھیں وہ تو اپنی جگہ انکار کر بیٹھے، لیکن وہ لوگ جو تھوڑی بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، منافقانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا مہلت دیتی ہے، لیکن مہلت دیتی ہے۔ اور یہاں پہ بتایا واللہ محیط بالکافرین، یہ مہلت دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلی چھٹی دے دی ہے، بلکہ چاروں طرف سے ہم نے گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ ہدایت و ضلالت کے اندر ان لوگوں کے لیے قانون امہال جو اس کا ذیلی، اس کا یوں کہہ لیں کہ قانون ہدایت و ضلالت کے اندر یہ ایک پہلو ہوتا ہے مہلت دینا، ان لوگوں کو مہلت دینا جو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے یعنی لامحدود قسم کی مہلت دی جاتی ہے، نہیں، بلکہ ہر طریقے سے احاطہ کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں واللہ محیط بالکافرین، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو برق ہے، یہ جو اس وقت بجلی چمک رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے بارے میں ایک یوں صورتحال ہو گئی ہے کہ ان کی آنکھیں کھیرا جو ہے نا یہ دے رہی ہے۔ یہ بجلی آنکھیں کھیرا کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں چندیا جانا، یہ بھی اردو کا ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں جب سوری آپ شکا سر، شون، میں جی جی بات کریں، ہاں جی وہ پیج نہیں موو کر رہا، اگر آپ آئی جی جی چلیں تھنک میں، ہاں سوری،
آپ بتا دیا کریں. نہیں نہیں اوکے جی جی تھینک یو سو مچ جی بہت شکریہ سوری آپ کو انٹرپٹ کیا بس کوئی شکریہ جی. تو جو روشنی ہے جو چکا چوند قسم کی روشنی جو آنکھوں کو کھیرا کیے دے رہی ہے، جب یہ صورتحال ان کے سامنے آتی ہے تو ایک طرح کی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے اس مذہب میں، اس اسلام میں. کیوں ہو رہی ہے ان کو؟ اس لیے کہ یہ انہی کی جو توراہ ہے، انہی کی جو الہامی صحائف ہیں پچھلے، انہی کی بنیاد پہ یہ چیزیں اٹھا رہی ہے یہ کتاب. تو ایک طرح ان کو یہ ایک ان کی آنکھیں کھیرا کیے دے رہی ہے، یعنی وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہماری الہامی کتابوں میں تھیں، یہ وہی نبی آگے ہیں، وہی پیغمبر آگے ہیں، ہم نے ان کو پہچان لیا ہے. حقیقتاً وہی پیغمبر ہیں، وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور جس طریقے سے یہ چیزیں بیان کر رہی ہیں وہ ایک نبی ہی بیان کر سکتا ہے. تو یہ ان کی آنکھیں اس سے کھیرا ہو رہی ہیں، اس سے متاثر ہو رہی ہیں. کلما اضاء لهم شوفه، اور جب یہ روشنی ان کو پھیلتی ہے تو اس میں آ کر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ظاہر چکا چوند ہے، یہ آنکھوں کو کھیرا کیا جا رہی ہے، وہ اس سے حیران بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، کچھ دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے. یہ گم گم کی قسم کی جو ہے وہ کیفیت ہے جس سے یہ گزر رہے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب جو ہے نا روشنی ذرا مدم پڑتی ہے، یعنی یہ اپنی اس روشنی سے دور ہوتے ہیں، اپنے جو دوسرے سردار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی محفل میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر جو ہے نا ان پہ دوبارہ وہی اندھیرا چھا جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت کو سلب کر لیتا، ان کی بھی بصارت کو سلب کر لیتا، جس طرح کے دوسرے گروہ کی جو ہے نا کیا ہے. پچھلی آیات میں ہمیں پتہ چلا تھا اسی تمثیل کے اندر ان کی سماعت، ان کی بصارت جو ہے نا سلب کر لی گئی. لیکن یہاں پہ کہا کہ کیونکہ میں مہلت دے رہا ہوں، اوپر کہا تھا واللہ محیط بالکافرین، میں مہلت دے رہا ہوں، ابھی تو ان کے ساتھ وہ معاملہ میں نے نہیں کیا، میں چاہتا تو یہ کام کر لیتا، لیکن میں نے ابھی ان کو فی الحال مہلت دی ہوئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. جس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان ہوتی ہے وہاں رک جانا چاہیے. یہی تو غور و خوض کرنے کا، قرآن مجید میں تدبر کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہو رہی ہوتی ہے. جو کچھ چیز ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اب اس پہ اختتامیہ پہ بات کی ہے کہ واللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. وہ یہ سب کچھ کر سکتی تھی کہ ان کو بھی اندھا کر دیتی، ان کو بھی بہرا کر دیتی، ان کو بھی گنگا کر دیتی، لیکن اس کی سنت کا یہ لازمی پہلو ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اور مہلت میں بھی ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے. انسانوں کو وہ غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مواقع پہ مواقع دیے دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا میں نے اس روشنی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا اس روشنی سے دور اندھیرے میں کھڑا ہونا ہے. یہ انسان کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو مہلت دیتی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ کی یہ قدرت ہے، اپنی قدرت اور اس کی حکمت کے تحت اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو مہلت دیتا ہوں. یہ اس تمثیل کا خوبصورت پہلو ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک ہم نے کون کون سے گروہوں کا مطالعہ کر لیا. وہ لوگ ہیں جو اس ایمان پہ کھڑے ہو گئے، اہل اسلام ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت ہے. مخالفین کی، یہودیوں کی جو لیڈرشپ ہے، مذہبی ہو یا سیاسی ہو، وہ عناد اور دشمنی اور مخالفت پہ کھڑے ہو گئی، دوسرے لوگ ہیں. تیسرے یہودیوں ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور یہ کمپرومائز، ایک مصالحت کا جو ہے نا کی تجویز لے کے آتے ہیں. یہ تینوں گروہوں کو بیان کرنے کے بعد اور ان کی تمثیل بھی بیان کر دی، واضح کر دی. قرآن مجید اب آگے بڑھ رہا ہے، اپنے نظم ہی کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ پہلی آیات ہیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 39 تک تمہید کی صورت میں آگے بڑھ رہی ہیں. شروع میں یہ پوری سیٹنگ ہے، پورا انوائرمنٹ ہے، پوری بیک گراؤنڈ ہے. وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ قرآن مجید کے وہ کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، کن مخاطبین کے ساتھ جو ہے نا یہ بات کر رہا ہے، اور وہ کیا رویے ہیں جو ان لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں
یہ آیت نمبر 13 تک ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. آگے سورہ کے مضامین شروع ہوں گے. جب آپ اس تمہید کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہوں گے، سمجھے ہوئے ہوں گے، تو چیزیں آگے آسان ہو جائیں گی. اس لیے میں ان کو ذرا سلولی آہستہ آہستہ چیزوں کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں. اب یہ جو گروہ آ رہا ہے، چوتھا گروہ آ رہا ہے، یہ اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ وہی لوگ ہیں جن کے سردار اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ مکہ میں گئے، حج کے لیے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے ابھی، تو وہاں اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا، اگلے سال پھر آتے ہیں، مزید اپنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، مزید لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد اور معاہدہ کیا اور دعوت پیش کی کہ آپ آئیں مدینہ اور ہم وہاں مدینہ میں آپ کو وہ تمام سہولتیں مہیا کریں گے جو اس دعوت کے پھیلنے کے لیے ضروری ہیں. یہ وہ لوگ تھے اوس اور خزرج سے، جو آگے چل کے ظاہر ہے کہ انصار مدینہ کہلائے. یہ لوگ ان میں سے سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کر لیا تھا، بلکہ مدینہ کے اندر کچھ اور لوگ بھی تھے اسی قبائل میں سے جو ابھی تک جو یعنی سٹل اپنے پرانے مذہب پہ، جو شرک کا مذہب تھا، بتوں کی پوجا کرنے کا مذہب تھا، اس پہ قائم و دائم تھے. یہ مدینہ کے اندر بھی تھے اور مدینہ کے ارد گرد نواح میں بھی جو ہے نا یہ لوگ موجود تھے. ان کو یہاں پہ مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے یہاں پہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یہ نیچے کنیکٹر میں اگر ترجمے میں دیکھیں تو بڑی خوبصورت الفاظ لکھے ہیں کہ ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو. ان کے پیچھے لگ کے یعنی یہ جو پچھلے دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا تو وہ لوگ انکار کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور یا دوسرے جو ایک کمپرومائز کی صلح جوئی کی جو ہے نا ایک پیکج لے کے آتے ہیں، ان کے پیچھے لگ کے یعنی وہ انہوں نے اپنی عاقبت تو برباد کر دی، دنیا بھی برباد کر دی، تم جو ہے ان کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو کیوں برباد کرتے ہو. ان کو یہ مخاطب کر کے وہ کہا کہ تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو. اس پروردگار کی بندگی کرو یعنی کہ جس دعوت پہ صحابہ اکرام کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جو قرآن دعوت پیش کر رہا ہے، اس دعوت کو قبول کرو. یہ جو اعبدوا ربکم کا جو لفظ آتا ہے یہ بڑا کور لفظ ہے، یعنی یہ پوری دعوت جو ہے الحمدللہ کی جو ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہی جو ہے نا لفظ پڑھا تھا، یہی لفظ پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہاں اعتراف کر رہے ہیں جو ایمان لانے والے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو کور بات ہے عبادت کرنا، یہ پورا کا پورا مذہب ہوتا ہے، پورا کا پورا دین ہوتا ہے. ایمانیات، اخلاقیات اور شریعت، یہ سارے کے سارے مضامین اسی عبادت کے اندر آ جاتے ہیں. تو جیسے کہ باقی لوگ جو ہے نا اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس اسلام کی دعوت کو قبول کرو اور دوسرا رویہ اختیار نہ کرو جو کہ اہل یہود نے اختیار کیا ہے، وہ رویہ اختیار نہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، اور والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا بڑا اہم نقطہ ہے. آپ کیونکہ ہم تمہیدی آیات پڑھ رہے ہیں، یہود جو ہے وہ ماضی میں جا کے دیکھیں تو ان کے آباء و اجداد انبیاء ہیں، ان کے آباء و اجداد میں کتابیں ہیں. یہ لوگ جن کو اب مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کے آباء و اجداد میں شرک ہے، اور ان کے اس پہلو کو نمایاں کیا کہ تمہارے بیک گراؤنڈ میں تو وہ کتابیں نہیں ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ میں تو کتابیں تھیں، تمہارے بیک گراؤنڈ میں شرک ہے. ان کے لوگوں کو بھی جو پرانے لوگ تمہارے گزرے ہیں، اور تم نے ان لوگوں کو ایک مذہبی حیثیت دے دی ہے. تم ان کی مورتیاں بناتے ہو، بت بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، اپنے بزرگوں کی پوجا کرتے ہو. ان کو بھی بنانے والا اللہ ہی تھا. یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ وہ لوگ کچھ شریک تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ہرگز شریک نہیں تھے. ان کو بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کی تنہا ایک جو ہے نا وحد ذات تھی. تمہیں بھی بنانے والا وہ ہے. اگر تمہیں اس جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ابہام ہے
تو ہم آپ کے سامنے اس کو کھول دیتے ہیں۔ تو اب ان کے سامنے جو ABC کی طرز کی دعوت ہے، بالکل جو بگننگ سے دعوت دی جاتی ہے وہی دعوت دی ہے، جبکہ جو پیچھے دیکھا ہے اہل یہود کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، بلکہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ دعوت دیتے ہوئے کہا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ ان لوگوں کو اس طریقے سے دعوت نہیں دی تھی کیونکہ وہ اس طرز کی دعوت سے پہلے ہی باخبر تھے، ان کو وہاں سے سٹارٹ نہیں کرنا تھا۔ ان کو جو ہے نا بالکل ابتدا سے سٹارٹ کیا اور بالکل ابتدائی بات سے بات جاتے ہوئے کہا کہ جس رب کا ہم تعارف جو ہے نا تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ رب ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کو بچھونا بنایا یعنی تمہارے رہنے کے لیے، آج اگر ہم دیکھیں سائنسی دنیا میں جی رہے ہیں تو یہ اس کائنات کے اندر واحد جو ہے نا پلانٹ ہے جس میں زندگی پائی جاتی ہے، اور زندگی پانے کے وہ تمام اسباب پائے جاتے ہیں، رہائش کے لیے، معاشی تگ و دو کے لیے، اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے زندگی آگے رواں دواں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے کہ جس میں بچھونے والی کیفیت ہے، پنگوڑے والی کیفیت ہے۔ بچے کو پنگوڑے میں جو ہے نا ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، ایسے ہی یعنی بستر میں اگر آپ جاتے ہیں تو ساری کلفتیں، ساری تکلیفیں رفع دفع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ زمین کو تمہارے لیے مشکلات کا باعث نہیں بلکہ تمہاری سہولیات کے لیے ہم نے پورا کا پورا جال بچھا دیے ہیں، وہ تمہیں ایک پنگوڑے اور ایک بستر کی طرح، ایک بچھونے کی طرح جو ہے نا زندگی دے رہی ہے یہ زمین۔ اور آسمان، چھت جو ہے وہ ہم نے کیا کہا یہاں پہ کہ اس کو ہم نے چھت بنایا۔ چھت کا جو لفظ ہے یہ خود اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہے، یعنی ایک گھر کی صورت میں جب چھت ملتی ہے ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے آپ کو آندھیوں طوفانوں سے، اس کے بعد سورج کی حرارت سے، رات کی سردی سے، ہر طرح سے آپ کو جو ہے نا پروٹیکشن دیتی ہے چھت۔ ایسے ہی جب ہم نے آسمان بنایا، آج ہم جب سائنسی دنیا میں ہمیں معلوم ہے کہ اوپر کتنے جو ہے نا وہ باڈیز ہیں، اجرام فلکی ہیں، وہ اگر وہ ہم پہ گر جائیں تو ہم تو کچل کر رکھ دیں، لیکن ان سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک سسٹم میں بندھا ہوا رکھا ہے۔ اور یہ کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور ہم نے آسمان سے بارش اتاری۔ یہ جو آسمان کا لفظ ہے، سما کا جو لفظ آتا ہے، اس کے 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی ایسے ہی استعمال ہوا ہے۔ ایک تو وہی اسکائی کا جو میننگ ہے جس کو ہم سائنس کی زبان میں بھی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک جو کچھ بھی ہمارے سروں کے اوپر ہے اس کے لیے بھی سما کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یہ خواہ ہمارے سر کے اوپر چھت ہو، ہمارے سر کے اوپر جو ہے نا فضا ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اور ساری کو سوال ہے جی، تو یہ بارش جس جگہ سے ہوتی ہے اس کے لیے بھی سما کا جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بارش آسمان سے اتاری، تو جس جگہ سے بارش ہوتی ہے اس پہلو کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بارش اتنی امپورٹنٹ ہے، پانی اتنا امپورٹنٹ ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پلانٹس کی بات کی، ڈیفرنٹ جو ہے نا آسمانوں کے اندر ہم مریخ پہ جاتے ہیں، مختلف سیاروں پہ جاتے ہیں، اس چیز کی تلاش ہوتی ہے کہ پانی مل جائے، کیونکہ پانی ایک واحد ایسی چیز ہے جس سے زندگی کے آثار ملتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں زمین کو بچھونا بنا کے، آسمان کو چھت بنا کے، پانی مہیا کر کے تمہیں زندگی کے آثار دیے اسی کائنات کے اندر، اور وہ کیسے دیے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور تمہارے لیے ثمرات یعنی یہ کہ پھل، میوے، یہ اس کی اگا دیے تمہارے سامنے تاکہ تمہاری زندگی مسلسل چلتی رہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کے بعد یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں ند کہتے ہیں ہمسر کو، انداد اس کی جمع ہے، ہمسر یعنی برابر کا، یعنی اللہ کے برابر کیوں تلاش کرتے ہو، کسی اور کی طرف کیوں لگتے ہو؟ اور یہ کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کو تم جانتے ہو۔ قرآن مجید جب دعوت دیتا ہے تو بڑے خوبصورت طریقے سے دعوت دیتا ہے، یعنی اس جگہ سے بات کو اٹھاتا ہے جو کنٹروورشل نہیں ہوتی، سننے والا اس کو مان رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جن کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے وہ اس چیز کے انکاری نہیں ہیں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے،
اللہ ہی نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی نے زمین بچائی ہے اور آسمان چھت کی صورت میں بنایا ہے۔ یہ جو سامعین ہے جن کو یہ بات سنائی جا رہی ہے وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ جب اس چیز کو مانتے ہیں تو اپنی دعوت کی جو دلیل ہے وہ وہاں سے اٹھائی ہے قرآن مجید نے کہ تم اس کو مانتے ہو۔ جب مانتے ہو تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ لازمی نتائج یہ ہیں کہ پھر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تم کیوں جو ہے نا ہمسر اور شریک تلاش کرتے ہو؟ اس کے بعد کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ جو نیچے اگر آپ کنیکٹر میں دیکھیں یہی اس کتاب کی دعوت ہے، اسے قبول کرو۔ یہی اس کتاب کی دعوت ہے، یعنی جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس کو قبول کرو۔ یہی یہ کتاب کہہ رہی ہے، یہی اس کتاب کا میسج ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ کتاب کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور سورہ بقرہ کا جو ہے آغاز جب ہوا تھا جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت یہ کہا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ہم نے اس وقت یہ آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ یہ وہی کتاب ہے جو آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اور اس کے الہامی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے جو اس وقت زیر موضوع ہے اس پورے مضامین کے اندر، اور جو ایمان لا رہے ہیں وہ اس کتاب کو مان کر ایمان لا رہے ہیں، اور جنہوں نے آگے آیت نمبر 6 کے اندر انکار کر دیا تھا وہ اس کتاب کا ہی تو انکار کیا تھا۔ آگے جو منافقین کا ذکر آیا تھا وہی کتاب ہی تھی جس کے لیے وہ سنی انسنی کا رویہ اختیار کر رہے تھے، اور جب ان کو دعوت دی گئی، ان لوگوں کو اوس اور خزرج کے لوگوں کو دعوت دی گئی تو ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی کہ یہ کتاب یعنی گویا کہ کتاب ہے جو اس وقت اس ساری بات کے اندر ایک مرکزی مضمون کی حیثیت سے، سینٹرل تھیم کی حیثیت سے ان آیات کے اندر جو ہے نا رپیٹ ہو رہی ہے۔ اس کتاب کے جو ہے نا بارے میں تمہیں شک ہے تو پھر جو کچھ ہم نے اس بندے پہ نازل کر رہے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس سے ملتی جلتی جو ہے نا کوئی اور سورہ لے آؤ، اور سورہ لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس کے ساتھ تم اپنے جو دوسرے زعما ہیں، آپ کے جو لیڈر ہیں، شہداء شہید کی جمع ہے، یہ گواہ کے لیے بھی لفظ استعمال آتا ہے، اور جو آپ کا مددگار، جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دوسرے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو تمہارے دوسرے زعما ہیں، جو دوسرے لیڈرز ہیں، جو جن کو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اس طرح کے صورتحال میں تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، ان کو بھی بلا لو، اور اس کے بعد بلاؤ اور کوئی ایک سورہ ہی جو ہے نا پروڈیوس کر کے دکھا دو۔ اگر تم اس اپنے وعدے میں، اپنے جو دعویٰ ہے اس میں سچے ہو، ان کنتم صادقین کا لفظ آیا ہے، اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ صادقین کا مطلب جو ہے صادق سے ہے سچا ہونا، یعنی تمہارے جو نقطہ نظر ہے اگر تم اس کو درست سمجھتے ہو کہ یہ کتاب جو نازل ہو رہی ہے یہ صاحب جو ہیں اس کو گڑھ رہے ہیں اپنے سے اور اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، تو جو مضمون تمہارے سامنے ابھی ابھی ہم نے اللہ کی دعوت کا رکھا ہے، جو کنٹینٹس کیا تھے کہ اس رب پہ ایمان لاؤ، اس ایمان لانے کے بعد اسی ہی کی عبادت کرو، وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسائی، یہ اس کی دعوت ہے۔ اس سے دعوت سے ملتی جلتی کوئی اور سورہ لے آؤ، اور سورہ لے آؤ، اور اس سورہ کو جو ہے نا جب آپ لے کے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ یہاں پہ ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو آیات ہیں یہ اور جگہ پہ بھی قرآن مجید میں آئی ہیں، 3 اور جگہ پہ بھی آئی ہیں، سورہ یونس شکور میں آئی صاحب، ہے۔ جی تھوڑا سا یہ مجھے کنفیوژن تھا، ذرا یہ واضح کر دیجیے گا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اوس و خزرج کی، تو یہ لوگ بیسیکلی کون تھے؟ یہ مشرکین مکہ تھے یا یہ یہودی تھے، کون تھے؟ جی میں نے اب جیسا کہ بتایا کہ یہ اوس اور خزرج جو ہیں وہ قبائل ہیں
जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेके आए हज के दौरान। ये मदीना से आए थे, यसरब से आए थे, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेके गए हैं। और ये उन्हीं कबाइल में से ये लोग हैं जो अभी तक कुछ जो हैं स्टिल पुरानी मजहब पे कायम दायम हैं मदीना के अंदर, मदीना के नवा के, मदीना की बस्ती के अंदर भी और मदीना के बाहर भी। और सर हजरत जो है इनकी अगर आप तारीख देखें तो ये बनी कहतान में से हैं। बनी कहतान कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके अंदर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी, और ये मक्का में भी आबाद हो गए थे साथ, और मक्का के इर्द गिर्द इलाकों में भी आबाद हो गए थे। उनमें से आगे दो शाखें हैं बनी कहतान की, जो मदीना में जाके शहर आबाद किया था। मदीना में लोगों ने शहर आबाद किया, और आगे चल के जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना दावत लेके आए हैं, ये मक्का गए हैं हज करने के लिए। यसरब उस वक्त नाम था मदीना का। हज करने के लिए गए हैं, और जब वापस जाते हैं दूसरे साल हज करके, तो दावत देते हैं कि आप हमारे साथ चलें, हम आपकी दावत को वहां फैसिलिटेट करेंगे। तो वो अब नबी पाक वहां पहुंचे हैं, तो वहां पे यहूद के कबाइल भी थे, और औस और खजरज के वो लोग भी थे जिन्होंने अभी तक इस्लाम नहीं कबूल किया था। तो ये उन्हीं से जो है ना कुरान इस वक्त मुखातिब तो है। ये इनका मजहब क्या था? ईसाई थे, ये नहीं यहूदी नहीं थे, नहीं, कौन? जब ये अपने आबाओ-अजदाद के मजहब पे बुत परस्ती पे हैं, तो ये बुत परस्ती का मतलब यही है कि ये मुशरिकीन मक्का ही की तरह के ये लोग हैं। अच्छा, ठीक। जी जी, मुशरिकीन मक्का ही की तरह शिरक पे मबनी इनका जो है ना मजहब है। जी आगे बात को चलाते हैं। ये कहा गया सॉरी, कि ये अब भी मौजूद है ये जो औस और खजरज के लोग? क्योंकि कहतान आपने कहा ना कि, तो वो जो एक साहब 1979 में जिन्होंने मक्का में मुहासरा किया था, वो उनके नाम में भी कहतान ही आता है आखिर में। तो ये जी अभी जी भी जी हैं ये लोग? जी, अब भी हैं। कहतानी यानी अब इस्लाम ला चुके हैं, पूरा का पूरा सऊदीया व ज़ाहिर है कि वहाँ अब तो शिरक नहीं है। कहतानी जो है ये कबाइल वही हैं बनी इस्माइल के, जो तरफ से जिनको हम कुरैशी कहते हैं, हाशमी कहते हैं, वो लोग भी वहाँ पाए जाते हैं, और बनु कहतान भी पाए जाते हैं। वो तमाम कबाइल हैं। यानी हम अगर कहें कि हम हिंदुस्तान की हमारी तारीख लाइक पिछले 4000-5000 साल की है, फर्ज करें, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, पता नहीं हम कितनी पुरानी तारीख है, लेकिन हमारे वही आबाओ-अजदाद हैं, ज़ाहिर है हम वहीं से जो है ना आगे आए हैं। ऐसे ही जो है ना वो अरबों के यहाँ अगर वो, यानी हमारी भी जो जात पात का जो सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर, जाट हैं, मुगल हैं, गुज्जर हैं, ये सारे जितने भी जो है ना हम जात पात बयान करते हैं, ये तारीखी वाकयात हैं, तारीखी हकायक हैं। किसी स्टेज पे हो सकता है ये किसी कबीलों के नाम हो, ऐसे ही जो है ना वो अरबों के अंदर भी कबाइल के नाम है और अब भी चलते हैं, और उनके यहाँ कहतानी अब भी अपने नाम के साथ जो है ना लिखा हुआ होता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ही जी, शुक्रिया। जी जी, तो ये इनको कहा गया। अच्छा, ये जो मैं जिस चीज की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता था कि ये जिस तरह की ये आई है यहाँ पे, कि इससे मिलती जुलती कोई सूरा ले आओ, जैसा कि तुम्हारे सामने ये चीज पेश की जा रही है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे मिंबरों पे हमारे उलमा इकराम बयान कर रहे होते हैं, हम इसको तकरीरों में सुन रहे होते हैं कि ये चैलेंज दिया गया, और चैलेंज दिया गया तो आगे फौरी तौर पे पता क्या चीज बयान होती है कि ये फसाहत व बलागत का एक नमूना है, और इस फसाहत व बलागत को वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए, फसाहत व बलागत को वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये बात जो है, क्या ये बात कही जा रही है कुरान मजीद में? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करें, इस नज़म की रोशनी में गौर करें, बात क्या की गई थी कि अपने रब की इबादत करो। इबादत करो, ये वो रब है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे पिछलों को पैदा किया, जमीन को जो है ना बिछौना बनाया, आसमान को छत बनाया। ये है दावत इस कुरान की, और ये है इसके कंटेंट्स, ये है इसके मशमूलात। और ये दावत ये अपने पूरे शद्दोमत तरीके से बयान कर रहा है, आपको बता रहा है कि यही इसकी दावत है, और कायनात की यही हकीकतें हैं जो आपके सामने रख रहा है। अगर तुम इसके मुकाबले में कोई और किताब ला दो, कोई और सूरा ला दो कि वो जो चीजें ये बयान कुरान कर रहा है वो भी वही चीजें बयान करे, यानी ये है बड़ा अहम पॉइंट। यानी कुरान मजीद के कंटेंट्स हैं असल में जिसके लिए चैलेंज दिया जा रहा है, और हमारा जहन किसी और तरफ मुंतकिल हो जाता है। ये बात नहीं है। यानी वो जो बात कही जा रही है वो ये है कि इसके अंदर जो चीज पाई जाती है कुरान मजीद के अंदर, इससे मिलती जुलती और चीज लाओ और दिखाओ
کہ جو تمہیں یہ حقائق بتائے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، زمین کو روا دوا کرنے والا کون ہے، تمہارے معاشی ذرائع پیدا کرنے والی کون سی وہ شخصیت ہے، ذرا وہ کتاب لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ یہ وہ چیلنج ہے جو یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ وہ نظم ہے۔ نظم کی روشنی میں ہم کھڑے ہو کے جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ یہ کہ یہ قرآن کس انداز میں پیش کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انداز ہے جس کو سننے والا سنتا ہے اور اس کے الہامی ہونے پہ دل چاہتا ہے کہ اس کو قبول کرے۔ اس کی فلسفت و بلاغت انسانوں کو، یعنی یہ کہ انسان سرنڈر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں جس طریقے سے یہ اپنے ادبی انداز میں چیزیں پیش کرتا ہے قرآن مجید، وہ ایک بڑا بلند و بالا مقام ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن یہ تمام پہلو ثانوی ہیں۔ جو پرائمری پہلو ہے وہ یہ کہ تم اس طرح کی کتاب جو ہے نا لے کے آؤ جس کے اندر یہ مضمون ہے، اور قرآن مجید کے اندر بالکل یہ جو بات ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے بالکل اپوزٹ بات کرتا ہے۔ وہاں پہ اپوزٹ بات کیا کرتا ہے؟ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو اس قرآن کے علاوہ ہے، الہامی ہے، تو میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کو قبول کرنے والا ہوں گا۔ یعنی یہ جو بات ابھی کہی گئی تھی یہ تو چیلنج کے انداز میں کہی گئی نا، تو دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اسی قرآن مجید کے اندر کہ کوئی اور کتاب لے آؤ جو قرآن نہیں ہے لیکن وہ الہامی ہے، اور جو قرآن چیزیں بیان کر رہا ہے ایسی ہی چیزیں وہ بیان کر رہی ہو تو میں سب سے آگے بڑھ کر قبول کرنے والا ہوں گا۔ یہ وہ پہلو ہیں جو قرآن کے نظائر سے، قرآن کی مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں۔ اس مضمون کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آیت نمبر 23 تک انشاءاللہ اس کو آگے جاری ساری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک کوئی سوال ہو اس کو لے لیتے ہیں، آگے حدیث کا مضمون ہے اس کو پڑھتے ہیں۔